اللہ 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 اللہ۔ مسلمان پھر کیا کریں بھائی؟ سب سے پہلے تو مسلمان یہ سوچیں کہ آپ نے ساری عمر کرائے کے قاتل ہی رہنا ہے۔ آپ وہ نہیں ہے کہ کیا آپ وہ نہیں ہے کہ جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے کفار کا کلاں کما کر کے فلسطین کی سرزمین بیت المقدس کو آزاد کرا لیا تھا اللہ کے حکم سے؟ کیا آپ وہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک دنیا کے اوپر اتنی بڑی سلطنت اور سپر پاور دی تھی کہ جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں؟ کیا آپ وہ نہیں ہے جن کے اندر ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے؟ اور یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، ابھی 100 سال پہلے تو آپ سپر پاور تھے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کبھی ایک کیمپ میں جائیں یا کبھی دوسرے کیمپ میں جائیں؟ نہیں، مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکن کیمپ میں جائے یا رشین کیمپ میں جائے۔ مسلمان کو صرف غیرت ایمانی کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے جھک جائے، رشیا کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے جھک جائیں، آپ کو رشیا کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو امریکہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو نیٹو کے ترلے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمانوں نے کیسے اپنے گھوڑے دریاؤں میں، سمندروں میں اتار دیے تھے جب ان کو پتا تھا کہ گھوڑا پانی میں نہیں تیر سکتا، ڈوب جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت سے اتارے تھے۔ وہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس سے مسلمانوں نے دریاؤں میں، سمندروں میں گھوڑے اتار دیے تھے، وہ ڈوبے نہیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ اس آگ میں، اس خاک و خون کے اس سمندر میں مسلمان ایک طرف جھکیں گے یا دوسری طرف جھکیں گے، کرائے کے قاتل بنے رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اللہ کے آگے جھک جائیں تو پھر فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ صرف ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہے، ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے، صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، شرک سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اور آپ پھر دیکھیں گے یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورتی سے بتا دیا ہے کہ وہ غزوہ ہند ہوگا کہ جس میں مسلمان ان کفار اور ہندوؤں کو، ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے۔ جو ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لے لیا جائے گا، اور جو مڈل ایسٹ میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ آپس میں لڑ کے مسلمانوں کو پارٹی بنا کر اپنے مفاد حاصل کرنے چاہتے ہیں، ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور یہی وہ دور ہوگا جب امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور پھر یہ ظلم و ستم کرنے والے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا کہ دنیا کے لیے یہ نشان عبرت بن جائیں گے، اور پھر ان کو ان کے ظلم و ستم کا مزہ ایسے چکھایا جائے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہی سچا دین ہے جو دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ جو میں پورا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو اسٹریٹجی قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ اسٹریٹجی صرف بتانے کی حد تک نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو رشین کیمپ میں ڈال دیں یا امریکن کیمپ میں ڈال دیں، ان کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ اور جو مسلمان یہ غلطی کریں گے رشین یا امریکن کیمپ میں جانے کی، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے سامنے بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہنے دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کفار جو ہیں 80 جھنڈوں کے تلے جمع ہو کر
مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. اور یہ فوج جب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹے گی، یہ دراصل غزوہ ہند کی حدیث اور یہ حدیث ایک ہی ہے. واللہ عالم، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، یہ ایک ہی ہے. اور یہی وہ حملہ ہوگا جس کا مقابلہ پھر مسلمان امام المہدی کی قیادت میں کریں گے، جو غزوہ ہند ہوگا، جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اور یہ وہ جنگ ہوگی 80 جھنڈوں تلے جو وہ جمع ہوں گے کفار. اس میں رشیا بھی شامل ہوگا. جو رشین کیمپ میں آپ بھیج رہے ہیں نا، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ یہودی اور ہندو تو ویسے ہی مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اور ان کا الائنس یہود و نصارہ کی دوستی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں بتا دی گئی ہے، اس کی صورت میں سامنے آئے گا. یعنی کہ یہود، نصارہ اور ہندو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر دنیا کی ساری غیر مسلم فوجیں 80 جھنڈوں کے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. لیکن مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. وہ مشرق کے کالے نشان ابھریں گے کہ جو پھر مشرق سے اٹھیں گے، حتیٰ تنصبوا بإیلیا، اور جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے اور مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسلام کا بول بالا ہوگا. ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی. کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، کوئی دکھ اور تکلیف میں نہیں ہوگا. اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی بارش برسا دے گا. ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اور اس کا وقت اب آ چکا ہے، اور مسلمان اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں. اور اس ویڈیو کو پورا سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں اور بار بار دیکھیں. اور جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو رشیا کی جو پرو اسلامک سٹینس جو سو کالڈ ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، ان کو یہ ویڈیو بھیجیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ اس دور میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی کریکٹ اسٹریٹجی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل خیر میں سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.